حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، دل بدل پیوستہ گویا یک لب افسوس تھا۔ تو السلام علیکم ناظرین، بڑا خوبصورت شعر لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر، اور اسی غزل کا اگلا شعر جو کہ آج کل جو ہے وہ شروع ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ حاصل الفت، الفت کا حاصل۔ اچھا، لفظ حاصل کے بارے میں سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز سے جو چیز ہمیں حاصل ہو اس کا حاصل کہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ فصلوں سے جو فصل حاصل ہوتی ہے یا برداشت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی حاصل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ حاصل الفت یعنی محبت کا حاصل، الفت کا حاصل۔ اس دنیا میں جو بھی محبتیں کی جاتی ہیں، بالآخر ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا حاصل محصول ہوتا ہے ان سے۔ اور کہتا ہے کہ حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو۔ یہاں تین لفظ ہیں۔ جز کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ جو احباب شعر و ادب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن نو آموز یا نو وارد لوگوں کے لیے یہ ایک نیا لفظ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جز یعنی کہ اس کے سوا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے شکست آرزو۔ یہ پورا ایک مرکب ہے، یعنی آرزو کی شکست۔ شکست کے حوالے سے بھی سمجھ لیں تھوڑا سا کہ یہ بنیادی طور پر فارسی کا مصدر ہوتا ہے جو کہ شکستن ہوتا ہے، اور اسی کو مختصر کر کے شکست لکھا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا۔ تو ہم اردو کے اندر یہ فتح و شکست اس طرح سے بھی بولتے ہیں، یعنی وہ قوم جو ہے اس کے مقابلے میں یا فلاں قوم کے مقابلے میں جو ہے شکست کھا گئی، یعنی فتح کا متضاد کے طور پر۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ کر بکھر گئی، ٹھیک۔ اور یہاں بھی اس کا یہی مفہوم ہے، یعنی آرزو کا بکھر جانا، آرزو کا ٹوٹ جانا، آرزو کا تتر بتر ہو جانا، شکست کھا جانا آرزو کا۔ تو پہلے ہم اب اس کی مصرے کی تفہیم بھی ساتھ ہی کر لیں۔ اور کہتا ہے کہ حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، کہ ہم نے زندگی میں بڑا مشاہدہ کیا، ہم نے زندگی میں محبت کے بڑے افسانے دیکھے، محبت کرنے والے دیکھے، ہم نے بڑے قریب سے یہ معاملات دل جو ہیں وہ دیکھے ہیں، لیکن ہمیشہ کیا دیکھا؟ حاصل الفت نہ دیکھا۔ یعنی جب بھی ہم نے دو محبت کرنے والوں کو دیکھا تو ان کا نتیجہ کیا دیکھا؟ کہ ان کی آرزو ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، یعنی ہمیشہ محبت میں ناکامی ہوئی، یعنی محبت میں ناکامی کے سوا ہم نے کبھی کچھ نہ دیکھا۔ آسان لفظوں میں اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے محبت میں ناکامی کے سوا، جز کے سوا کبھی الفت کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں دیکھا۔ اور یہ وہ مضمون ہے کہ اردو ادب میں یہ اکثر و بیشتر باندھا جاتا ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اس کا دوسرا مصرع ہے کہ آغاز بھی رسوائی دیکھے ہیں بہت ہم نے، افسانے محبت کے آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ اسی طرح سے وہ ایک بڑی معروف غزل ہے، بڑے غلام علی خان نے غالباً یہ گائی ہوئی ہے کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ بہت پیاری غزل ہے، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ تو محبت واقعی جو ہے ہمارے ہند و پاک کے اندر بطور خاص اس کا جو ہے انجام ہمیشہ ایک کربناک ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر بہت مختصر لفظوں میں ایک سوال اٹھاؤں گا کہ یہ محبت جو کہ سب سے مقدس جذبہ ہے، اور یہ وہ جذبہ کہ جس پر یہ کائنات کھڑی ہے، تو ہمارے ہند و پاک کے اندر اس کا اتنا بھیانک انجام کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ذات پات اور اس طرح کی کڑی سخت قسم کی پابندیوں میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ سلاسل، وہ زنجیریں جو ہیں، وہ بیڑیاں جو ہیں، ابھی تک ہمارے یوں سمجھیں کہ جسموں سے اتر نہیں سکیں۔ اس وجہ سے یہاں جب بھی دو محبت کرنے والے آپس میں اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بس بیان نہیں کیے جائیں تو بہتر۔
ہاں کوئی خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو منزل مل جاتی ہے، لیکن ایسے کم ہوتے ہیں. تو یہ درمیان میں جملہ مترضع کے طور پر. دوسرا مصرع ہے، دل بدل پیوستہ گویا یک لبے افسوس تھا. اصل میں غالباً یہ شعر جو ہے، یہاں جو ایک محسوس تشبیہ ہے، اس کے لیے یہ شعر جو ہے غالب نے جو ہے کہا. یعنی غالب کی وہ جو قوت متخیلہ ہے نا، اس نے یہاں یہ کام دکھایا کہ غالب نے تصور میں جو ہے ایک دل کو دوسرے دل کے ساتھ ملا ہوا دیکھا، اور پھر ان کو دو ہونٹوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح سے دو ہونٹ آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور عام طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی چیز پر افسوس کر رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے اور گہری خاموشی میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کے دونوں ہونٹ یا دونوں لب جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیوست ہوتے ہیں. بس یہی وہ منظرنامہ تھا کہ جب غالب نے دیکھا یا ان کی قوت متخیلہ نے دیکھا تو یہاں سے غالب نے یہ تشبیہ جو ہے پیدا کی اپنے ذہن میں، اور اس پر جو ہے ایک شعر غالب نے کیا کہ دل بدل پیوستہ گویا یک لبے افسوس تھا. کہ عاشق و معشوق کا اس ہمارے معاشرے میں جب دل سے دل پیوست ہو جاتا ہے، یعنی بالکل جڑ جاتا ہے، دونوں کے خیالات، دونوں کی ذہنی ہم آہنگی بالکل جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یکا یک سماج مداخلت کرتا ہے، حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. بس پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وصل جو ابھی نوخیز ہوتا ہے وہ ایک قیامت خیز جدائی اور فراق میں بدل جاتا ہے. ان کی وہ نو آموز یا نوخیز محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتی. اور وہی وہ دل کہ جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ جانے کتنی امنگیں لے کر پیوست ہوئے تھے، ایک لب افسوس میں ڈھل جاتے ہیں. یعنی ایک لب اس طرف سے، ایک لب اس طرف سے، جیسے ایک دل اس طرف سے اور ایک دل اس طرف سے. اب وہ دونوں دل نہیں بلکہ دو لب افسوس ہو جاتے ہیں، جو افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس سماج میں یہ محبت کا راستہ کیوں منتخب کیا، ہم نے ایک پہاڑ سے اپنا سر ٹکرانے کی کیوں کوشش کی. اور پھر بالآخر وہ اس طرح کی غزلیات کا سہارا لیتے ہیں کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، یا پھر جس کا حوالہ میں نے شروع میں دیا کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. میں اپنے ناظرین میں سے جو نوجوان ہیں، جو بھی میرڈ نہیں ہیں، جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان سے ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اس سوسائٹی میں کبھی بھی کسی ایسی جگہ اپنے دل کے معاملات نہ بڑھائیں جہاں وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکتے ہوں، کیونکہ ان سے انسان کچھ اس بری طرح سے ٹوٹتا ہے کہ پھر شاید زندگی بھر جو ہے جڑتا نہیں. وہ ایسی شکست آرزو کا شکار ہوتا ہے کہ پھر اس کو آرزو سے ہی نفرت ہو جاتی ہے، وہ زندگی سے فرار اختیار کرنے لگتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہماری سوسائٹی میں جب بھی اقدام محبت کریں، میں اس کو اقدام کے ساتھ ہی تشبیہ دے رہا ہوں کہ اقدام ایک بڑا کام ہوتا ہے، یعنی قدم اٹھانا. تو جب بھی اقدام محبت کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کریں. یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ دل بدل جو پیوست ہونے جا رہا ہے، کیا یہ کل کو دونوں دل آپس میں مل کر خوشی منائیں گے، ہنسی خوشی رہیں گے، یا کہ بقول غالب کسی لبے افسوس میں تو نہیں بدل جائیں گے. اور اگر کل کلام کو انہوں نے لبے افسوس میں بدلنا ہو
تو اس سے بذر جہاں بہتر ہے کہ وہ دل جو ہیں ابتدا ہی میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ آپ سب احباب کے لیے میری طرف سے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ آپ سب کو ہنسی خوشی، ہنستی مسکراتی زندگی جو ہے وہ دے۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔